بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا محمود الحسن صاحب اور معزز حاضرین کرام، میں رانا محمود الحسن صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چین میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہاں پر ہی ایڈوانس بکنگ کی تھی کہ آپ نے لازمی حاضر ہونا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کا بڑا اصولی موقف ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ ٹینیور اور جو ماضی کا ٹینیور ہے اس میں بھی قومی اسمبلی میں ہمارے جو پنجاب کے سدرن ایریاز ہیں، ریجنز ہیں، ان کے ہماری اپنی جماعت کے اندر سے دو مطالبے تھے. ایک ساؤتھ پنجاب پروونس کا تھا اور ایک بھاولپور پروونس کا تھا، اور ہم نے اس حوالے سے آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے اندر جمع کرائی. اور میں نے کم از کم مجھے یاد ہے کہ نصف درجن دفعہ قومی اسمبلی میں اس وقت کے جب ہمارے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بدترین تعلقات تھے، مہاجرائی کے تعلقات تھے، انہیں غیر مشروط طور پہ تعاون کا اعلان کیا کہ اگر آپ یہ آئینی ترمیم لے کر آئیں گے تو میں اپنی جماعت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اتفاق رائے سے کریں. لیکن ان 4 سالوں کے اندر اس حکومت نے، جس نے کہ 2018 میں پورا انتخابی سٹنٹ بنایا ساؤتھ پنجاب کے پروونس کا، لیکن ایک پیسے کی کوئی پیش رفت نہیں کی. ان کو اس سے دلچسپی تھی کہ کس طرح عثمان بزدار صاحب کی صورت میں وہ پورے پنجاب پہ اپنی حکمرانی چلا، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. انہیں بار بار میڈیا کانفرنسز کے ذریعے اسمبلی کے فلور کے اوپر، سینٹ کے فلور کے اوپر ہمارے جو سینیٹر حضرات ہیں، انہوں نے اس وقت ہمارے لیڈر آف اپوزیشن قائد ہمارے صدر جو تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے پیشکش کی، لیکن 4 سالوں میں کوئی اس پر پیش رفت نہیں کی گئی. اور جب پھر ہم حکومت میں آئے تو اس وقت قومی اسمبلی کی اتنی کمپوزیشن نہیں تھی کہ ہم کسی آئینی ترمیم کو پاس کر سکتے ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس پر کوئی پیش رفت نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے انتخابات میں اگر ہمیں کامیابی ملی تو یہ جو ہمارا وعدہ ہے پنجاب کے جنوبی علاقوں سے کہ وہاں پر علیحدہ صوبہ بننے چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ کا فرض ہے کہ ہمیں جتنی آپ طاقت دیں، اتنا مینڈیٹ دیں کہ اس پر ہم عمل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان دنیا کے اندر ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ انفارچونیٹلی اکانومیز نہیں پاپولیشن کنٹری بن چکا ہے. ابھی جو حالیہ ہمارا سینسس ہوا ہے اس میں ہماری جو آبادی بڑھنے کی شرح 1980 سے مسلسل گراوٹ کا شکار تھی، وہ اب پہلی دفعہ 2018 کے 17 کے مردم شماری کے بعد 2.55% سے 2.8%، یعنی کہ اب بریک سے ہمارا پیر ہٹ کے ایکسیلیٹر پر آ گیا. یہ ایک تباہی کا نسخہ ہے. اور بالخصوص جو ہمارے علاقے ہیں جہاں پر آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ ان میں ساؤتھ پنجاب بھی شریک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوشل ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر اور اکنامک ایشوز ہیں آپ جیسی قیادت کو لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے. دنیا میں کوئی اس وقت افریقہ کے چند پسماندہ ترین ممالک ہیں جن کے برابر پاکستان کی آبادی بڑھنے کی شرح. ہم جتنی بھی محنت کر لیں اتنی آبادی میں اضافے کی شرح سے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. اب اگر آپ 3% کی شرح ترقی حاصل کریں گے تو 2.8 اگر آپ کی آبادی بڑھنے کی شرح ہے تو وہ 0 گروتھ ہے، اس میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ جو آبادی کا ایک دباؤ ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. جہاں پر آپ کو ایک صوبوں کے انتظامی یونٹس
उनको इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, उनके साइज़ छोटे करके। चूँकि एक वक्त था कि पाकिस्तान में गवर्नेंस सेंटर हैवी थी, फिर 18वीं तरमीम हुई तो 17 वजारतें मरकज से सूबों की तरफ, सूबों ने वो तमाम इख्तियारात जो वफाक से उनकी तरफ मुंतकिल हुए थे उनको मजबूती के साथ, जिसे कहते हैं कि वो लॉक लगा के अपने पास रख दिया। अब इस वक्त पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का अलमिया ये है कि वी हैव टॉप हैवी प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के अंदर इतनी सेंट्रलाइजेशन है कि लोगों के मसाइल मुकामी सतह पर हल नहीं हो रहे। तो जहाँ पर हमारा ये मसला है कि हमने सूबों के साइज़ को ठीक करना है, नए सूबे तश्कील दे के, मेरे नज़दीक इससे उतना ही अहम चीज़ ये भी है कि हम इस मुल्क के अंदर फ़ाल मौसर मुकामी हुकूमतों के इदारे कायम करें। पाकिस्तान की जमहूरियत की नाकामी की बड़ी वजह यह है कि हम अपने मुल्क के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कायम करने से नाकाम रहे। उसका नतीजा क्या है कि आज आपकी 24 करोड़ की आबादी में जो जमहूरियत है वो कुल तकरीबन 1200-1400 अफराद के गिर्द होती है। इस जमहूरियत के रखवाले कितने हैं? 24 करोड़ की आबादी में कुल 1200 या 1400 अफराद जो MP हैं और MNA हैं, बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं। अब ये जगह तभी निकल सकती है कि अगर हम 1.5-2 लाख बल्दियाती नुमाइंदों की स्पेस क्रिएट करें, उससे मुकामी लोगों के मसाइल हल हों और लोगों का रियासत के साथ रिश्ता बना। तो ये भी मैं महमूद हसन साहब से कहूँगा कि अपनी इस मुहिम के साथ साथ इस मुल्क के अंदर मजबूत मुकामी हुकूमतें जिनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हो उसको भी शामिल करें। अब हम हलकों में जाते हैं, आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान के हर मोहल्ले में और हर गांव में तीसरी जंग अजीम जो है वो पानी के निकास के ऊपर खड़ी है। किसी जगह, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में लोगों को नहीं पता पानी किधर निकालना है और एक दूसरे के सिर मारते हैं। कभी कोई एक नाली बंद करता है, कभी कोई नाली बंद। अब वहाँ ना सूबाई हुकूमत ये काम कर सकती है, ना वहाँ पे वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है। ये काम है लोकल गवर्नमेंट के कि वो मुकामी तौर पे लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये जो हमारा वैक्यूम है ये भी लोगों में बहुत मायूसी पैदा करता है। तो मैं आखिर में एक बार फिर राना महमूद हसन साहब को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि इन्होंने इस इशू को रिवाइव किया और अपनी जमात की तरफ से मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमने कौमी असम्बली में भी कई दफ़ा इस पे आवाज़ उठाई और अब फिर अगर हमें मौका मिला और अवाम ने मैंडेट दिया तो इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। पाकिस्तान मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमदान न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें।